بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق لم یزل ذات کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا حکم الہی اور ایک منفرد وظیفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ رب کریم نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ایمان والوں کو حکم فرمایا اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اور اس کے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ خالق ہے، وہ جیسے حکم فرما دے تو مومنین کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ رب کریم کے اس حکم پر من و ان عمل کرنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیں، درود پاک پڑھنے کے اندر رب کریم نے اس انداز کے ساتھ ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ پہلے خود اپنا عمل ذکر فرمایا ہے کہ اے مومنو گھبرانا نہیں، درود پاک خود میں بھی پڑھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں تم بھی میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہم پر رب کریم نے فرض فرمائی ہیں یا جو حکم دیا ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا جیسے نماز ہو، رب کریم نماز پڑھنے سے بالکل پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن قربان جائیں رب کریم جو وحدہ لا شریک ذات ہے وہ فرما رہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود و سلام پڑھا کرو۔ میرے دوستو، ایک انسان کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، یا یوں سمجھیں ایک امتی کا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ تعلق درود و سلام پڑھنے کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، اس میں قوت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود پاک پڑھنے کا میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے امتیوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا قال من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، فرمایا میرے امتیوں کے سامنے جب میرا اسم گرامی نام نامی لیا جائے تو فرمایا میرے امتیوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اب قربان جائیں، امتی نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، لیکن رب کریم اس امتی پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہیں خبر ہو پھر یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا،
فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جو شخص اس دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ میرے دوستو، میں نے اولاً بھی یہی کہا کہ ایک امتی کا اپنے قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ درود پاک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک امتی کا تعلق، اور امتی کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔